آپ نے ضرورت کی اشیاء کی قیمتوں میں 100 200% کی قیمتیں کیوں بڑھائیں؟ آپ نے آٹا کیوں مہنگا کیا، چینی کیوں مہنگی کی، گھی کیوں مہنگا کیا، پیٹرول کیوں مہنگا کیا، اور غریب آدمی کی زندگی کیوں اجیرن کی؟ اب لوگ آپ سے پوچھیں گے، آپ اب کسی سے نہیں پوچھ سکتے۔ میں بھی لوگوں کو آ سکتا ہوں، تم ذرا بازار میں آ کر اپنی مارکیٹ میں قیمت دیکھ لو، تمہیں اندازہ لگ جائے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ انکروچمنٹ کے نام پر لاکھوں لوگوں کو انہوں نے بے گھر کر دیا ہے، گھروں سے محروم کر دیا ہے، کوئی منصوبہ بندی کے بغیر۔ اور پھر الیکشن کمیشن آپ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ظاہر ہے کہ بڑی وضاحت کے ساتھ عمران خان کی تقریر کو غیر منطقی کہا، فوری طور پر اپنا اجلاس انہوں نے طلب کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو مورد الزام ٹھہرانا اور کمیشن کے سینٹ الیکشن میں کردار کے حوالے سے بات کرنا یہ اصل موضوع نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کو اگر انہوں نے مورد الزام ٹھہرایا ہے تو فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے ان پر دباؤ ڈالنے کے لیے کیا ہے۔ ہم ان کے تمام چالوں کو جانتے ہیں، اور آپ جس رنگ میں بھی قبا پہنیں گے ہم آپ کے قد کو سمجھ چکے ہیں، لہذا اب قوم کو مزید بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ کل قومی اسمبلی میں اپوزیشن کا کوئی رکن نہیں جائے گا، اور اس بات کے کسی ایک آدھ رکن کو کہہ کر وہ ذرا واچ کریں کہ وہ وہاں کیا ڈرامہ بازی کر رہے ہیں، تاکہ صورتحال واضح رہے۔ اچھا مولانا صاحب، جیسے آپ نے فرمایا کہ کل اسمبلی میں کوئی بھی اپوزیشن کا رکن نہیں جائے گا، تو کیا وہ 18 جنہوں نے آپ کو ووٹ کیا وہ بھی 18 جا رہے ہیں، یا وہ آپ سے رابطے میں ہیں کہ وہ بھی عدم اعتماد کریں گے؟ ہم نے اپنا فیصلہ کیا ہے۔ اگر ایسے لوگ جنہوں نے کل ہمیں ووٹ دیا ہو اور وہ جا رہے ہیں تو یہی تو ہم نے ان سے کہا ہے، یہ تو ان سے سوال بنتا ہے کہ جن کو آپ بکاؤ مال کہتے ہیں، آج آپ انہی کے ووٹ پہ اعتماد کا ووٹ لیں گے؟ وہ آپ سے رابطے میں ہیں کہ جائیں گے یا نہیں، کیونکہ آپ پہ اعتماد کیا ہے انہوں نے اور آپ کو ووٹ کاسٹ کیا ہے۔ نہیں، یہ ہم سے کوئی رابطے میں نہیں۔ مولانا صاحب، پی ڈی ایم کی جانب سے کیا حکومت کے خلاف لانگ مارچ کیا جائے گا یا عدم اعتماد کا ہاں، اس سلسلے میں ہم اپنے فیصلوں اور اعلانات پر قائم ہیں، اور انشاءاللہ 8 مارچ کو اسلام آباد میں اسی اجلاس میں آئیں گے اور وہ فیصلے وہاں پر ہوں گے انشاءاللہ۔ مولانا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہواؤں کا رخ بدل گیا ہے؟ ہواؤں کا رخ تو کب سے بدلا ہوا ہے، جب ہم نے آزادی مارچ کیا تھا اس وقت سے بدلنا شروع ہو گیا، اور اب تو اس کے واضح اثرات نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، یہ جو ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، جس طرح وزیر اعظم نے سینیٹ انتخابات کے بعد جو ہے نا تمام گورنر کے اجلاس بلا لیے اور آرمی کے جتنے افسران کے اجلاس بلا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ سینیریو کس طرف جا رہا ہے؟ یہ حواس باختگی ہے، اب ان کے ہاتھ سے سب کچھ نکل چکا ہے، لہذا پاکستان میں اس وقت کوئی ایگزیکٹو نہیں ہے، کوئی اس وقت حکومت نہیں ہے، اور ان کو فوری طور پر نئے انتخابات کا اعلان کر کے عوام کی ایک حقیقی نمائندہ حکومت کو آنے چاہیے۔ ابھی آپ ایز چیئرمین سینیٹ، میں نے آپ سے عرض کیا کہ پہلے فیصلہ تو ہو، تو ہم نے جب ایک اجلاس بلا لیا ہے 8 تاریخ کو، تو سارے فیصلے اسی میں کیے جائیں۔ اچھا مولانا صاحب، کل آپ اجلاس میں قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت نہیں کر رہے ہیں، لیکن حکومتی اراکین جو ہیں وہ شرکت کریں گے اور ان کی اکثریت ہے، تو آپ کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے سے حکومتی بیانی کو تو فوقیت قوت ملے گی؟ نہیں، جو تو بیانی ختم ہو جائے گا، اس کی اہمیت ہی ختم ہو جائے گی۔ ایک طرف ایک کارروائیاں ہو رہی ہے، تو آج تک بھی جعلی اکثریت سے حکومت کرتے رہے، اب اس کی جعلیت جو ہے واضح طور پر نقاب ہو جائے گی۔ پر 172 ووٹ لے جاتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں اس کے باوجود؟ حضرت، ہم تو 172 ووٹ ان کے مانتے ہی نہیں ہیں، سب جعلی ہیں نا، تو جعلی ووٹ بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، تو اس کے بعد تو ختم ہو گئی بات۔ لانگ مارچ کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ کراچی سے اسٹارٹ ہوگا، کوئی ایسا کچھ طے ہے کہ کہاں سے اسٹارٹ؟ نہیں، وہ اس کی اسٹریٹجی طے کی جائے گی، کیونکہ اب پشاور کا آدمی تو یہاں نہیں آ سکے گا، بلوچستان کا آدمی یہاں تو نہیں آ سکے گا، تو ہر جگہ سے قافلے جو ہیں
वो रवाना होंगे और उसका एक पूरा तरीक़ा कार तय किया जाए। सर, आप क्या समझते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। वज़ीर आज़म के लिए एतमाद का वोट लेने के लिए कौमी असम्बली का जो कल इजलास बुलाया गया है, हिज़्ब इख्तिलाफ का कोई रुकन कल के इजलास में शरीक नहीं होगा। अदम एतमाद सेनेट के इलेक्शन में जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की कामयाबी की सूरत में हो चुका है और सदर ममलकत ने कौमी असम्बली के इजलास बुलाने के फरमान में इजलास बुलाने की यही वजह लिखी है कि मेरे नज़दीक आप अक्सरियत का एतमाद खो बैठे हैं, लिहाजा दोबारा आप अक्सरियत का एतमाद लें। तो जब सदर मुमलकत भी कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए एतमाद खोने की बात करता है तो इससे अपोजिशन का मौक़िफ़ और मज़बूत हो जाता है। अपोजिशन की अदम शिरकत के बाद इस इजलास की कोई सियासी अहमियत नहीं होगी। मुल्क में भी और बैरून मुल्क भी दुनिया में इस हकूमत को अवाम का नुमाइंदा हकूमत बावर नहीं किया जाएगा। इमरान खान ने कौम से खिताब जिस लब लहजे में किया है उससे खुद उनकी शिकस्त खुर्दगी छलक रही थी। वो आसाबी तौर पर भी शिकस्त खा चुके हैं। सेनेट इलेक्शन में खुद उनके बकौल कि बोली लगी है। इसका इल्ज़ाम वो किसको दे रहे हैं? यानी अपनी पीटीआई के अरकान को वो खुद बिकाऊ माल कह रहे हैं और कल जब वो एतमाद का वोट लेंगे तो इन्हीं 18 लोगों का वोट भी उस एतमाद में शामिल होगा। इसके बगैर मुमकिन नहीं है कि वो 1 या 2 लोगों की अक्सरियत के साथ एतमाद का वोट ले सकेंगे। सवाल ये है कि संजरानी के ख़िलाफ़ जब अदम एतमाद हुआ था तो उस वक्त तो जिन लोगों ने अपनी वफ़ादारियाँ बेची थीं, इसी इमरान खान ने उस वक्त कहा था कि ये उनकी ज़मीर की आवाज़ है। आज वो अपनी पार्टी के लोगों के उनको वोट न देने को बिकने से क्यों ताबीर कर रहे हैं? जो दावे आज तक वो करते रहे हैं, जैसे वो बहुत बड़े अमीन, बहुत बड़े वो दियानतदार, आज उस सब दावों की हकीकत खुलकर सामने आ गई है।
ہم لوگوں کو نکالیں گے. کس کے خلاف ہم لوگوں کو نکالیں گے؟ پی ڈی ایم کے خلاف لوگوں کو نکالیں گے. کیوں؟ کس بات پر؟ لوگ آپ سے اب یہ نہیں پوچھیں گے. لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے ملک کی معیشت کیوں تباہ کر دی؟ آپ نے 1 کروڑ نوکریوں کی بات کی تھی، آپ نے 30 لاکھ تک نوجوانوں کو نوکریوں سے کیوں نکالا؟ آپ نے مختلف اداروں سے کارکنوں کو نکال کر ان اداروں کو کیوں کمزور کیا؟ آپ نے ضرورت کی اشیاء کی قیمتوں میں 100 اور 200% کی قیمتیں کیوں بڑھائیں؟ آپ نے آٹا کیوں مہنگا کیا؟ چینی کیوں مہنگی کی؟ گھی کیوں مہنگا کیا؟ پیٹرول کیوں مہنگا کیا؟ اور غریب آدمی کی زندگی کیوں اجیرن کی؟ اب لوگ آپ سے پوچھیں گے. آپ اب کسی سے نہیں پوچھ سکتے. میں بھی لوگوں کو آ سکتا ہوں. تم ذرا بازار میں آ کر اپنی مارکیٹ میں قیمت دیکھ لو، تمہیں اندازہ لگ جائے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. انکروچمنٹ کے نام پر لاکھوں لوگوں کو انہوں نے بے گھر کر دیا ہے، گھروں سے محروم کر دیا ہے، کوئی منصوبہ بندی کے بغیر. اور پھر الیکشن کمیشن کو آپ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. الیکشن کمیشن نے ظاہر ہے کہ بڑی وضاحت کے ساتھ عمران خان کی تقریر کو غیر منطقی کہا. فوری طور پر اپنا اجلاس انہوں نے طلب کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو مورد الزام ٹھہرانا اور کمیشن کے سینٹ الیکشن میں کردار کے حوالے سے بات کرنا یہ اصل موضوع نہیں ہے. الیکشن کمیشن کو اگر انہوں نے مورد الزام ٹھہرایا ہے تو فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے ان پر دباؤ ڈالنے کے لیے کیا ہے. ہم ان کے تمام چالوں کو جانتے ہیں اور آپ جس رنگ میں بھی قبا پہنیں گے ہم آپ کے قد کو سمجھ چکے ہیں. لہذا اب قوم کو مزید بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. کل قومی اسمبلی میں اپوزیشن کا کوئی رکن نہیں جائے گا اور اس بات کے کسی ایک آدھ رکن کو کہہ کر کہ وہ ذرا واچ کریں کہ وہ وہاں کیا ڈرامہ بازی کر رہے ہیں تاکہ صورتحال واضح رہے. اچھا مولانا صاحب، جیسے آپ نے فرمایا کہ کل اسمبلی میں کوئی بھی اپوزیشن کا رکن نہیں جائے گا، تو کیا وہ 18 جنہوں نے آپ کو ووٹ کیا وہ بھی 18 جا رہے ہیں یا وہ آپ سے رابطے میں ہیں کہ وہ بھی عدم اعتماد کریں گے؟ ہم نے اپنا فیصلہ کیا ہے. اگر ایسے لوگ جنہوں نے کل ہمیں ووٹ دیا ہو اور وہ جا رہے ہیں تو یہی تو ہم نے ان سے کہا ہے. یہ تو ان سے سوال بنتا ہے کہ جن کو آپ بکاؤ مال کہتے ہیں آج آپ انہی کے ووٹ پہ اعتماد کا ووٹ لیں گے. وہ آپ سے رابطے میں ہیں کہ جائیں گے یا نہیں، کیونکہ آپ پہ اعتماد کیا ہے انہوں نے اور آپ کو ووٹ کاسٹ کیا نہیں، یہ ہم سے کوئی رابطے میں نہیں. مولانا صاحب، پی ڈی ایم کی جانب سے کیا حکومت کے خلاف لانگ مارچ کیا جائے گا یا عدم اعتماد کا ہاں، یہ اس سلسلے میں ہم اپنے فیصلوں اور اعلانات پر قائم ہیں اور انشاءاللہ 8 مارچ کو اسلام آباد میں سربراہی اجلاس بھی ہوگا اور جو مجلس عاملہ ہے دونوں کا مشترکہ اجلاس ہوگا اور اس میں آئندہ کے لائحہ عمل پر بات کی جائے گی. سینٹ الیکشن میں چیئرمین سینٹ کے لیے جو الیکشن یہ سارے موضوعات اسی اجلاس میں آئیں گے اور وہ فیصلے وہاں پر ہوں گے انشاءاللہ. مولانا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہواؤں کا رخ بدل گیا ہے؟ ہواؤں کا رخ تو کب سے بدلا ہوا ہے. جب ہم نے آزادی مارچ کیا تھا اس وقت سے بدلنا شروع ہو گیا اور اب تو اس کے واضح اثرات نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا، یہ جو ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، جس طرح وزیر اعظم نے سینٹ انتخابات کے بعد جو ہے نا تمام گورنر کے اجلاس بلا لیے اور آرمی کے جتنے افسران کے اجلاس بلا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ سینیریو کس طرف جا رہا ہے؟ یہ حواس باختگی ہے. اب ان کے ہاتھ سے سب کچھ نکل چکا ہے. لہذا پاکستان میں اس وقت کوئی ایگزیکٹو نہیں ہے، کوئی اس وقت حکومت نہیں ہے اور ان کو فوری طور پر نئے انتخابات کا اعلان کر کے عوام کی ایک حقیقی نمائندہ حکومت کو آنا چاہیے. ابھی آپ ایز چیئرمین سینٹ، میں نے آپ سے عرض کیا کہ پہلے فیصلہ تو ہو. تو ہم نے جب ایک اجلاس بلا لیا ہے 8 تاریخ کو تو سارے فیصلے اسی میں کیے جائیں گے. اچھا مولانا صاحب، کل آپ اجلاس میں قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت نہیں کر رہے ہیں،
लेकिन हुकूमती अरकान जो हैं वो शिरकत करेंगे और उनकी अक्सरियत है, तो आपके इजलास में शिरकत न करने से हुकूमती बयानी को तो क़ुव्वत मिलेगी? नहीं, जो तो बयानी ख़त्म हो जाएगा, उसकी अहमियत ही ख़त्म हो जाएगी। एक तरफ एक कार्रवाइयाँ हो रही है, तो आज तक भी जाली अक्सरियत से हुकूमत करते रहे, अब उसकी जालियत जो है वाज़ेह तौर पर अगर बेनकाब हो सादी जाएगी। अक्सरियत पर 172 वोट ले जाते हैं तो क्या समझते हैं उसके बावजूद? हज़रत हम तो 172 वोट उनके मानते ही नहीं हैं, सब जाली हैं ना, तो जाली वोट भी उनके साथ नहीं है, तो उसके बाद तो ख़त्म हो गई बात। लॉन्ग मार्च के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि वो कराची से स्टार्ट होगा, कोई ऐसा कुछ तय है कि कहाँ से स्टार्ट नहीं, वो उसकी स्ट्रेटजी तय की जाएगी, क्योंकि अब पेशावर का आदमी तो यहाँ नहीं आ सकेगा, बलूचिस्तान का आदमी यहाँ तो नहीं आ सकेगा, तो हर जगह से काफ़िले जो हैं वो रवाना होंगे और उसका एक पूरा तरीक़ाकार तय किया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।